الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب قاب قوسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا سے شرف عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحہ تک نصیب فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ جل وعلا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کو بشارت دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا، جب کبھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ پھل دیے جائیں گے ان کو صورتاً ملتے جلتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں، نجات کا دار و مدار اللہ کے فضل پر ہے، نہ کہ اعمال پر۔ یعنی جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اللہ جل وعلا جنت عطا فرمائے گا تو یہ اس کے فضل و کرم سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال پر۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے اور قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، شوق دلانے کے بعد ڈرانا کا ذکر فرمانا، اور ڈرانے کے بعد خوشخبری دلانا، اور خوشخبری دلانے کے بعد ترہیب
ڈرانا۔ اس سے پہلے اللہ جل وعلا نے ڈرانے کا ذکر فرمایا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ پیچھے تھا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ ہے مالک کا ڈرانا، اور ڈرانے کے بعد خوشخبری دلانا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دیجیے اور خوشخبری سنائیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والے اور جہنم سے ڈرانے والے۔ یہاں بھی بشارت کا ذکر ہے، اس کے بعد ڈرانے کا ذکر ہے۔ قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، خوشخبری بھی دلاتا ہے اور ڈر بھی سناتا ہے۔ اس لیے پہلے کفار کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا تھا، اور اس آیت میں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائیے، کہ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے اس کے لیے جنت ہے، جنت کے پھلوں کی، جنت میں پاکیزہ بیویوں کی، اور جنت کی دائمی نعمتوں کی انہیں خوشخبری دیں۔ ان چار نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان بنیادی طور پر رہائش، کھانا اور نکاح کو چاہتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان چاہتا ہے کہ اسے رہائش بھی حاصل ہو، اسے کھانا بھی ملے، اور اس کی بیوی بھی ہو، اور نکاح وہ چاہتا ہے، تو اس کی رہائش کے لیے جنت ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو رہائش کے لیے کیا ہے؟ جنت، جو یہ چاہتا ہے۔ اور کھانے کے لیے جنت میں پھل، اور نکاح کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں، اس کی خوشخبری سنا دو۔ جب بندے کو یہ پتہ ہو یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے، زائل ہو سکتی ہے، تو پھر بندے کو اس نعمت کے زائل ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اور اس نعمت کے ختم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ پھر انسان پوری طرح اس نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور عیش کی حالت میں بھی وہ فکر مند رہتا ہے، کیوں کہ یہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گی، یہ زائل ہو سکتی ہے۔ اس لیے مومنین کو یہ بشارت بھی دی گئی کہ یہ نعمتیں دائمی ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی، کہ یہ خدشہ تمہیں لاحق نہ ہو، اور یہ چیز تجھے پریشان نہ کرے کہ یہ جو میرے پاس نعمت ہے کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی زائل ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کی نعمت ہے
کہ جو زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تم رب کو مانو اور رب کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ وہ نعمتیں دے گا کہ تمہیں فکر ہی نہیں رہے گی کہ یہ نعمت ختم ہو۔ ختم وہ ہوتی ہے جو دائمی نہ ہو۔ جنت میں اللہ نے نعمتیں دائمی رکھی ہیں، وہ اسے نصیب ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ محبوب ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے انہیں بشارت سنائیے، اور حضور کے ذریعے یہ ہر عالم دین اور مبلغین کا بھی فریضہ ہے کہ وہ ایمان والوں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت سنائیں، کہ انہیں یہ بتائیں کہ دیکھو جو ایمان لے آیا اور تکلیفیں برداشت کرنی، ایمان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے عقیدے پہ مضبوط رہا اور اسی ایمان پر مرا، اور اس نے اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور اس پر جو مشقتیں آئیں وہ اس نے برداشت کیں، وہ تکلیفیں برداشت کیں، تو وہ خوشخبری سنائیں اللہ کی طرف سے کہ تیرے لیے اللہ نے جنات رکھی ہیں، باغات رکھے ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوں گے، پھر اس میں تیرے کھانے کو اللہ پاک نے پھل بھی رکھے ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوں گے، دائمی ہیں، اور پھر پاکیزہ بیویاں ہیں جنہیں کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ تو وہ ہیں کہ جنہیں کسی جن نے بھی نہیں چھوا، نہ کسی انسان نے چھوا ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ تو حوریں ہیں، وہ پردہ نشیں ہیں، وہ کمواریاں ہیں، وہ ہم عمر ہیں، شوہروں کو خوش کرنے والی ہیں، جوان ہیں، شوہروں کو خوش کرنے والی ہیں، ان کا حسن کتنا ہے اللہ جل وعلا خود بیان فرماتا ہے، حوروں کا حسن کتنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈیا ہیں، انڈے میں ہیں چھپے ہوئے، کتنی خوبصورتی ہے کہ اگر وہ کنگن ظاہر کریں سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے، اتنی روشنی اس کی پنڈلیوں کی، یعنی اللہ پاک حوروں کی جو صفات ہیں ان کو بھی ذکر فرماتا ہے کہ حور کی یہ شان ہے، حور کی یہ شان ہے، یہ ایمان والوں کے لیے، اچھے عمل کرتی ہیں، ایمان لائے، ان کے لیے ہم نے رکھی، ان کے لیے یہ باغات ہے، ان کے لیے یہ پھل ہے، ان کے لیے یہ پیراڈائز ہے، ادھر کوئی تھکاوٹ نہیں، ناک کی ریزش بھی نہیں نکلنی، اس سے بھی یہ صاف ہوگا، فضلے سے پاک ہوگا، یہ جتنی تکلیفیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی، یہاں تکلیفیں سہیں تو مبلغین اور علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو ترغیب دلائیں، انہیں شوق دلائیں، اور انہیں بتائیں کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں، اللہ پاک نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان میں پھل بھی ہے کھانے کو، اور ان میں ستھری بیویاں بھی ہیں، یعنی حوریں بھی ہیں ان میں، اور اس سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ کسی ٹائم انہیں باہر کر دیا جائے، نہیں، وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ اب یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ یہ جو خوشخبری ایمان والوں کو سنائی ہے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اس بشارت کا استحقاق ان دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس بشارت کے حقدار وہ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ خالی ایمان، بلکہ ایمان بھی اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، یہ جب دونوں اکٹھے ہوں تو پھر یہ ان نعمتوں کا حقدار ہے۔ ایمان بنیاد کی طرح ہے، جیسے یہ بیس ہوتی، اسی پہ عمارت کھڑی ہوتی، اگر بیس نہ ہو تو عمارت کیا کھڑی ہوگی، اور خالی بیس ہو اور عمارت ہی نہ ہو تو اس کے اندر کون رہائش کرتا ہے، خیمہ لگائیں گے،
خالی بنیاد ہی بنی ہو تو کوئی وہاں رہائش نہیں کرتا۔ تو ایمان بنیاد کی طرح ہے اور نیک اعمال اس پر بنی ہوئی عمارت کی طرح ہیں۔ جس طرح بنیاد عمارت کے بغیر ہو تو وہ رہائش کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس لیے قرآن مجید میں ان دونوں کا اکثر اور بیشتر اکٹھا ہی ذکر کیا ہے۔ آپ بار بار قرآن پاک کو پڑھیں، اور ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ ذکر ملے گا، ایمان والے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان والے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ کم ملے گا حالی ایمان، زیادہ یہی ملے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے اللہ پاک مخلوق کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا ان الذین عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو اچھے عمل کیے، ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس خدا کی طرف سے یہ میزبانی جنت الفردوس ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مومن مرد یا عورت ہو، عمل اچھے کیے، ان کے لیے فلنحینہ حیاتا طیبہ، یعنی آپ کو کم ملے گا کہ ایمان کا ذکر ہو اور اعمال صالح کا ذکر نہ ہو۔ ان الذین والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جو رب کا طریقہ ہے ہم اپنے بیان میں وہی اختیار کریں، کہ صرف ہم ایمان کی بات کریں اور عمل صالح کی بات ہی نہ کریں۔ تو جو رب نے زیادہ کیا ہم اس کو چھوڑ دیں، جو کم کیا ہم اس کو لے کے آگے چل پڑیں۔ ایمان کا پہلے ذکر کرو، اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرو، کہ ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، جو ضروری ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کے اوپر اللہ جل وعلا نے انعام رکھے ہیں، اور ایسے انعام ہیں جو ختم نہیں ہوں گے، اور وہ دائمی انعام ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنے عمل کے سبب ان نعمتوں کا مستحق ہے اور ان نعمتوں کا حقدار ہے، نہ، ہم اپنی عمل کی وجہ سے تو حقدار نہیں ہیں، نہ اپنے کمال کی وجہ سے حقدار ہیں، اس معنی میں حقدار نہیں ہے۔ نہ ہماری عبادت وہ جس کی ہم جنت کے استحقاق رکھیں، ہم جنتی نعمتوں کے استحقاق رکھیں، یہ محض فضل ربی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسی نے ہی جو ہے اس کو کیا کر دیا ہے، استحقاق بنا دیا ہے، یہ اس کے فضل سے ہے، وگرنہ اس کی ہمارے اوپر ایک لمحہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی کی عبادت اور اس پر اس کی نعمتیں، اگر وہ ہم سے مطالبہ کرے تو ہم جواب نہیں دے سکتے، تو ہم عبادتوں کا بدلہ کیا لیں گے؟ یعنی ہم کہیں کہ ہم جو عبادت کریں ہم استحقاق رکھتے ہیں، نہیں، ہم کہیں گے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس کے فضل و کرم سے کیا ہے، اس کی مہربانی سے کیا ہے، اور اس نے اپنے فضل سے ہی ہمیں یہ عطا فرمانا ہے۔ تو اللہ جل وعلا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی اپنی عبادت کو سامنے رکھ کر اس سے مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اگر اللہ مطالبہ کر دے تو پھر بندہ رہ جائے گا۔ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مفہوم حدیث تھا جو پیچھے بھی میں نے ذکر کیا، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، رب کی رحمت سے جائے گا۔ تو پوچھا آپ بھی؟ کیا آپ بھی؟ مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرا رب بھی مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے گا۔ اس کے اوپر میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک بھی کوٹ کی تھی کہ 500 سال کا وہ نیکوکار تھا، لیکن آخر رب کی رحمت سے کیا۔ لہذا یہاں جو بیٹھے ہیں یہ بھی اس کے فضل سے بیٹھے، یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی اس کے فضل سے، آپ جو عمل بھی کریں گے اس کے فضل سے ہی ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے، توفیق بھی دیتا ہے اور دائمی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے فرمایا جنت، یہ جو جنت ہے یعنی جنہ، یہ جنت، اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ان حواس سے ڈھانپ لینا، یعنی ان سے وہ نظر نہیں آتی، تو اس کو کہتے ہیں چھپ جانا، اور آنکھوں سے پوشیدہ رہنا،
ہوا سے